السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 4 سورہ مریم سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور عمرا کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں۔ سورہ کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف مشتبہات میں سے ہیں، ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، ذکر رحمتی رحمت ربی کا آپ کے رب کی، عبدہ اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر۔ زکریہ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بڑھئی تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا اور ذریعہ آمدنی بھی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2379۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بندے زکریہ علیہ السلام پر اس کی رحمت کا ذکر کیجئے۔ اس جب نادا پکارا انہوں نے ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ، نداء پکارنا، خفیہ آہستہ، چپکے چپکے، خفیہ، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ آواز میں دعا کی۔ خفیہ دعا اس لیے کی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ انسان خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کریں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ تو دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں تفسیروں میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا، دوسرا یہ کہ لوگ مذاق نہ اڑائیں کہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں۔ قال ربی انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وحنا کمزور ہو گئی، عظم ہڈیاں، منی میری، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس اور بھڑک اٹھا، راسو سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اکن اور نہیں میں رہا، بدعائک ساتھ تیری دعا کے، ربی اے میرے رب، شقیہ محروم۔ شقی کا مطلب بدبخت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ ترجمہ کریں گے محروم۔ دعا کیا کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی ہیں، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی میرا سر سفید ہو چکا ہے، اتنا مجھے بڑھاپا آ گیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، ہر دفعہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں ڈرتا ہوں، موالیہ اپنے وارثوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي اور ہے میری بیوی، عاقرہ بانجھ، فَهَبْ لِي پس عطا کر مجھے، مِن لَدُنْكَ اپنے پاس سے، وَلِيًّا ایک وارث۔ یہ زکریا علیہ السلام کون سی وراثت کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت مال دولت اور روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو میراث ہوتی ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو اسی بات کا ڈر ہے کہ میرے وارثوں میں تو، یعنی میرے قرابت داروں میں سے تو کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس علم کو آگے پھیلا سکے۔ اگر میرا کوئی وارث نہ ہوا، میری کوئی اولاد نہ ہوئی، تو پھر یہ ان کے پاس جائے گا اور کوئی اس علم کو سنبھال نہیں سکیں گے، کوئی اس کا اہل نہیں ہے۔ تو نتیجتاً وہ میرے قرابت دار میرے راستے سے گریز و انحراف کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ اپنے پاس سے مراد یہ ہے کہ گو ظاہری اسباب تو ختم ہو چکے ہیں، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی کوئی ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو اے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے مجھے اپنی طرف سے اولاد نواز دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ یرثنی وہ وارث ہو میرا، و یرث اور وارث ہو من آل یعقوب آل یعقوب کا، واجعلہ ربی رضیہ اور کر اس کو میرے رب پسندیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو مجھے وارث عطا فرمانا ہے، مجھے جو اولاد عطا فرمانی ہے، وہ آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی ان کی طرف سے جو میراث ہے، نبوت ہے، علم ہے،
اس کو سنبھالنے والا ہو، اور اے اللہ اسے اپنا پسندیدہ بھی بنانا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرک تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ نام اس کا، یحییٰ یحییٰ ہے، لم نجعل لہ نہیں ہم نے بنایا اس کا، من قبل سمیا اس سے پہلے ہم نام۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے سے نوازے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا نام یحییٰ رکھا، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اس نام کا ہم نے پہلے کوئی نہیں بنایا، یعنی یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ قال کہا ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، کہاں سے، یکون ہوگی، لی میرے لیے، غلام اولاد یا لڑکا، وکانت امراتی عاقرا اور ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت بلا شبہ میں پہنچ چکا، من الکبری بڑھاپے کی، عتیہ انتہائی حد کو۔ عاقرہ کیا کہتے ہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں، مرد کو بھی کہتے ہیں، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، یا پھر جو شروع سے ہی بانجھ ہو، اس کو بھی عاقر کہتے ہیں۔ اور عتیہ کا معنی انتہائی بڑھاپے کی حد ہے، یعنی جب ہڈیوں میں خشکی آ جائے اور سوکھ جائے تو اسے عتیہ کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں، مطلب یہ کہ میری بیوی تو جوانی ہی سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے تک پہنچ چکا ہوں، تو اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ قال کہا، كذلك اسی طرح سے، قال کہا ہے، ربک آپ کے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، حین نہایت آسان ہے، وقد خلقتک اور بلا شبہ میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل پہلے، ولم تکن نہیں تھا تو، شیئا کچھ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب فرشتے نے دیا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام کرنا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ آگے خلقتک یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ویسے ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بھی تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جب تو کچھ نہیں تھا، تو تجھ سے اولاد پیدا کرنا بغیر اسباب کی کون سا مشکل ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قال آیتک فرمایا نشانی تیری، اللہ تکلم الناس کہ تو نہ بات کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال 3 دن، سویا تندرست۔ اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانی ٹھہرائی گئی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 رات جو ہے نا کلام نہیں کر سکو گی لوگوں سے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ فخرجا پھر نکلے، علی قومه اپنی قوم پر، من المحراب اپنے عبادت کے کمرے سے، فأوحى پھر اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، ان سبحوا کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرۃ وعشیہ صبح اور شام۔ پھر جب محراب کہتے ہیں عبادت والے کمرے کو، جب اپنے کمرے سے عبادت والے کمرے سے باہر آئے نا تو لوگوں کو اوحا اشارہ کے معنی میں ہے یہاں پہ، تو اشارے سے، جب ظاہر بات تو نہیں نا کی جا رہی تھی نا، تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی، تو اشارے سے لوگوں سے کہا کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرو۔ سویہ کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تمہیں بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیری زبان گفتگو نہیں کر سکے گی۔ صبح شام کی تسبیحوں سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، فجر کی اور عصر کی، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ صبح شام کے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں نا وہ بھی اسے مراد ہو سکتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا۔ یا یحییٰ اے یحییٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ خذ الکتاب پکڑو کتاب کو، بقوۃ ساتھ قوت کے، وآتیناہ الحکم اور ہم نے دی ان کو حکمت، صبیّا بچپن میں ہی۔ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔
کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے نا، تو کون سی کتاب تھی ان کی؟ تورات ہی تھی۔ تورات پر عمل کرو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حکمت سے مراد دانائی، عقل، شعور، اس کے علاوہ احکام دینیہ کی سمجھ، علم و عمل کی جامعیت یا نبوت وغیرہ مراد ہو سکتی ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے شفقت عطا فرمائی، وَزَكَاةً اور پاکیزگی، وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ تھے نہایت متقی پرہیزگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے شفقت بھی، یہ ان کی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اوپر ایک تو حکمت آپ نے پڑھا نا، حکمت بھی عطا فرمائی، پھر شفقت، مہربانی عطا فرمائی، ان کی شخصیت میں شفقت تھی، مہربانی تھی، پاکیزگی تھی، اور نہایت وہ تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، برًّا اور نیکی کرنے والے، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور نہیں تھے وہ سرکش اور نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے، جس دن وہ مریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی کی ہے۔ 3 موقع انسان کے لیے جو ہے نا خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان رحم مادہ سے آتا ہے تو شیطانوں سے چوکا لگاتا ہے، اور دوسرا یہ جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اس وقت، اور تیسرا جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور امن ہے۔